الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ محترم حضرات، سامعین کرام، ابھی جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ بشارت دی کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہیں، خوش ہیں، اور تمام صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور جو حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور خلیفہ دوم بھی ہیں۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بچپن کے حالات تو کتابوں میں درج نہیں ہیں۔ آپ قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے اور 8ویں پشت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ آپ کا خاندان مکہ مکرمہ کے اندر ایک مشہور اور معروف خاندان تھا اور کچھ ذمہ داریاں آپ کے سپرد بھی کی گئی تھی، آپ کے خاندان کے سپرد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 13 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ مسلمان ہوتے گئے، تو اس دور میں، اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، ان کو اسلام سے روکتے تھے، انہیں مارتے تھے اور طرح طرح سے انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے، آپ کی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت پریشان رہتے تھے، ٹینشن میں رہتے تھے۔ 6 سال اسی طرح گزر گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر اور اس ارادے سے نکلے کہ جس کی وجہ سے ہمیں آج پریشانی ہو رہی ہے، ہم ٹینشن میں اور الجھن میں ہیں، آج ہم ان کا کام ہی تمام کر دیں گے، آج محمد کا قتل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں، تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لو، پھر بعد میں محمد کی خبر لینا۔ چنانچہ وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بہن کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی اور جب اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا عمر۔ تو آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے، قرآن کا حلقہ لگا ہوا تھا،
قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی تو فوراً اور آپ چھپائے، اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو قرآن پڑھا رہے تھے انہیں بھی چھپا دیا۔ جب اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے اپنی بہن کو اور بہنوئی کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا، خوب مارا، یہاں تک کہ بہن کی پیشانی سے خون نکل آیا۔ بہن نے جواب دیا، عمر آپ کو جتنا مارنا ہے مار لو، لیکن ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے، اب آخری سانس تک ہم ایمان اور اسلام پر جمے رہیں گے، ہمیں اب یہ دین، یہ مذہب نہیں چھوڑنا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، تو آپ نے کہا کہ بتاؤ، دکھاؤ تو تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو قرآن کے اوراق انہیں دکھائے گئے۔ اتنے میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور انہوں نے کہا، جب دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ وہ قرآن کے اوراق پڑھ رہے ہیں، قرآن کے اوراق پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دل نرم ہو گیا، اور آپ نے کہا، واہ، یہ کتنی اچھی کتاب ہے، یہ کتنی عمدہ کتاب ہے، اور اس میں کتنی اچھی بات لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ کل ہی آپ نے دعا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، عمر بن خطاب اور عمر بن حکم یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خباب، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اس وقت دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہوتے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود، دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو کہا کہ حضور عمر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہم حق پر ہیں۔ فرمایا، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کہا، ہمارا دین سچا ہے۔ کہا، پھر ہم چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ چلے آج مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ چنانچہ 2 صف بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لے گئے، اور اس وقت آپ نے مسجد حرام کے اندر علل اعلان پہلی مرتبہ نماز ادا کی، پہلی مرتبہ نماز ادا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، اور جو صحابی ہیں وہ تو انہوں نے پوشیدہ طور پر ہجرت کی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے اعلان کیا کہ جسے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو اور جسے اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو، وہ عمر کو ہجرت کرنے سے روک دے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہجرت کرنے سے روک۔ تو بڑے بہادر اور بڑے نڈر اور بے خوف انسان تھے، اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ کا ایک رعب تھا۔ پہلے اسلام کے خلاف آپ اس طاقت کا، اس قوت کا استعمال کرتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد اب اسلام کے لیے اسی طاقت اور قوت کا استعمال آپ کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرمانے کے بعد ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس گلی سے گزر جاتے تھے، شیطان اس گلی سے بھاگ جایا کرتا تھا۔
ایسی حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ تو نیند میں ہیں اور آپ اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ جملہ کہا تھا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کی وفات ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت ہوا پر بھی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت پانی پر بھی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت آگ پر بھی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت مٹی پر بھی تھی۔ ہر ایک چیز آپ کا کہنا مانتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزاری۔ پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے آپ نے بھر دیا، اپنی ذات کے ساتھ بھی، عوام کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق آپ نے ادا کیے، ان کے ساتھ بھی عدل کا اور انصاف کا معاملہ کیا۔ عجیب و غریب واقعات ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی، عجیب و غریب، جس میں عبرت ہی عبرت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ آیا، آپ نے اپنے کوڑے سے زمین کو مارا اور مارنے کے بعد آپ نے یہ کہا، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا ہے، عدل نہیں کر رہا ہے، تو کیوں ہلتی ہے؟ اس کے بعد سے آج تک مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ نہیں آیا۔ تو یہ دیکھیے مٹی پہ حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہوا پہ حکومت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ ایک مرتبہ جمعہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ اسی درمیان میں آپ کے سامنے ایک منظر آیا اور آپ کو دکھایا گیا کہ حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد پر گئے ہوئے تھے، پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آپ پر حملہ کرنے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں منبر پر یہ منظر دکھایا گیا کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ نے یہیں سے فرمایا، اتقی 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 یا ساریہ من الجبل، اتقی من الجبل یا ساریہ، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، پہاڑ کے پیچھے دیکھو، دشمنوں سے بچو، دشمنوں سے بچو۔ اور پھر آپ سامعین سے بات کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے۔ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آج عجیب و غریب منظر دیکھا کہ آپ تو ہم سے مخاطب تھے اور ہم سے بات کرتے کرتے ایسا معلوم ہوا کہ آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ساریہ کے لشکر کا منظر دکھایا کہ دشمن اس پر حملہ کرنے والے تھے، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ پیچھے دیکھو، دشمن کی طرف دیکھو، اور پھر انہوں نے پیچھے دیکھ لیا اور پھر میں تم سے باتیں کرنے لگا۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی کرامت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کہ ہزاروں کلومیٹر دور ساریہ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لشکر ہے اور دشمن حملہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو منبر سے اللہ تعالیٰ نے وہ نظارہ دکھا دیا اور آپ نے انہیں یہ ہدایت دی کہ تم بچ جاؤ اور پیچھے دیکھو، پہاڑی کی طرف دیکھو، اور وہ بچ بھی گئے۔ تاریخ لوگوں نے نوٹ کر لی تھی، جب ساریہ بن جبل رضی اللہ عنہ، ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ واپس آئے، ان سے پوچھا کہ اس تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا کیا؟ انہوں نے کہا ہاں، مجھے امیر المؤمنین کی آواز آئی تھی اور پھر میں بچ گیا، میں نے اپنے قافلے کو بچا لیا۔ یہ حضرت عمر فاروق ہوا کے ذریعے سے اللہ
اس وقت نہ تو ٹیلی فون، نہ موبائل، نہ انٹرنیٹ، کچھ بھی نہیں، نہ تار، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ اللہ کی مہربانی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور آپ کی کرامت کہ ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ تک پہنچا دی اور پھر وہ دشمن سے بچ گئے۔ اس طرح آپ دیکھیے مصر کے اندر جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا تو مصر کے لوگ آئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہمارے یہاں مصر کے اندر یہ رسم اور رواج ہے کہ سینکڑوں سال سے دریائے نیل یہ خشک ہو جاتا ہے، اس کا پانی کم ہو جاتا ہے، جب تک ہم ایک کماری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کو سونپ نہیں دیتے، دریا میں ڈال نہیں دیتے، اس وقت تک پانی نہیں چلتا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بار بھی دریا کا پانی کم ہو گیا ہے، خشک ہو گیا ہے، تو ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں کہ ہم اس رسم کو ادا کر لیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دریا کا پانی تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور اللہ کے حکم سے رکتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے حکم سے چلتا اور رکتا نہیں ہے۔ تم لوگوں کا جو یہ رسم ہے، یہ رسمی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اس خط میں پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا کہ یہاں ایسی ایسی بات ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 2 خط لکھا، اور ایک خط تو گورنر کے نام حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دریائے نیل سے بات کر رہے ہیں خط کے ذریعے سے، خط کے ذریعے سے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ جو خط ہے یہ دریائے نیل میں ڈال دو، اس کا پانی خشک ہونا بند ہو جائے گا اور پانی چلنے لگے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر میں اعلان کروا دیا کہ اے لوگو، اب تمہیں اپنی کماری لڑکیوں کو دریائے نیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو تمہاری رسم ہے پرانی، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اور سارے لوگ چلو دیکھو کیسے دریا کا پانی نکلتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تمام مصریوں کو لے کر دریائے نیل کے پاس گئے، اور جہاں پر دلہن کو ڈالا جاتا تھا پانی نکلنے کے لیے اور چلنے کے لیے، وہاں پہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ڈال دیا۔ اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا تھا کہ اے نیل، اگر تو اپنے اختیار سے چلتی ہے تو مت چل، اور اگر تو اللہ کے اختیار سے چلتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے پانی کو اور زیادہ کر دے اور تو چلنے لگ۔ چنانچہ یہ جملہ اس خط میں لکھا ہوا تھا، وہ خط کا ڈالنا تھا کہ پانی ابلنا شروع ہو گیا دریائے نیل سے، اور 16 ہاتھ اوپر اونچا پانی چلنے لگا، اور آج تک الحمدللہ دریائے نیل چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت دیکھیے کہ آپ کی بات دریائے نیل نے بھی مانی۔ اچھا، دریائے نیل کیوں پانی خشک ہو جاتا تھا، اس کے پیچھے بھی راز ہے۔ اصل میں کسی مسئلے میں، کسی زمانے میں کسی جادوگر نے جادو کر دیا تھا، جادوگر کو کسی خاندان کی لڑکی پسند آ گئی تھی مصر کے، تو خاندان والوں نے لڑکی دینے سے منع کر دیا۔ تو اس نے کہا اچھا تم لڑکی نہیں دیتے ہو، اب ہر سال تمہیں ایک لڑکی دریائے نیل میں دینا پڑے گا۔ تو اس نے دریائے نیل میں کچھ جادو کر لیا تھا، کچھ معاملہ جادو کا کیا تھا کہ اس کے جن پانی کو بھی کھا جاتے تھے اور لڑکی کو بھی کھا جاتے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یہ 2 جملے کے آگے جادوگر کی جادوگری ختم ہو گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تقوی، رضی اللہ عنہ کا تقوی اور ان کی پرہیزگاری تھی
کہ ان کے دو جملے کی وجہ سے سارا جادو ختم ہو گیا، سارا جادو ختم ہو گیا اور دریا نے چلنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات۔ ایک بوڑھی عورت آئی اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں غریب ہوں، میں تیل لا رہی تھی اور میرا تیل زمین پر گر گیا اور زمین نے جذب کر لیا، زمین نے جذب کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اور اس بوڑھی عورت کو آپ نے دیا اور کہا کہ یہ اس زمین میں دفن کر دینا جہاں پر تمہارا تیل گرا ہے۔ چنانچہ وہ گئی، اس نے وہ خط زمین میں دفن کر دیا اور کہا کہ تیل کا برتن میں لے جانا، زمین تمہارا تیل واپس کر دے گی۔ جیسے ہی دفن کیا تو تیل اوپر آ گیا۔ اس عورت نے، غریب عورت نے تیل کو اپنے برتن میں رکھ لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس خط میں کیا لکھا تھا امیر المؤمنین آپ نے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان راز کی بات ہے۔ فرمایا نہیں، بتائیں کیا لکھا تھا؟ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں نے اس خط میں لکھا تھا کہ اے زمین تو اس غریب عورت کا تیل واپس کر دے، ورنہ میں بے نمازی کی قبر تیری جگہ پہ بناؤں گا اور پھر تو اللہ سے سمجھ لینا، بے نمازی کی قبر تیری جگہ بناؤں گا۔ تو یہ خط میں لکھا ہوا تھا، تو زمین نے اس کی وجہ سے تیل واپس کر دیا۔ تو آپ دیکھیں مٹی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت، اسی طریقے سے آگ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پہاڑ سے آگ نکلی، تو کسی نے خبر دی، تو آپ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس چادر کے ذریعے سے آگ کو بھگاؤ، جہاں سے آگ آئی ہے وہیں چلی جائے گی۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ گئے آگ کے پاس اور یوں چادر کو ہلاتے تھے کہ چلو بھاگو، چلو بھاگو، چلو بھاگ، چلو بھاگ، چلو بھاگو، چلو بھاگو۔ تو وہ آگ بھاگتی گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چادر کو جوں ہلایا جاتا تھا، آگ بھاگتی جاتی، یہاں تک کہ جہاں سے نکلی تھی وہیں چلی گئی۔ اور پھر اس سوراخ پہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے پتھر رکھ دیا تاکہ دوبارہ نہ نکلے، آج تک پھر آگ نہیں نکلی۔ ایک مرتبہ احد پہاڑ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور زلزلہ آیا، پہاڑ ہلنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پہاڑ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں اور تو ہل رہا ہے، تو جنبش کر رہا؟ پہاڑ نے ہلنا بند کر دیا، پہاڑ نے ہلنا بند کر دیا، گویا اشارہ دے دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے